اچھا وہ جو میری ویڈیو آئی ہے نا, میں لانچ میں بیٹھ رہا ہوں, پیچھے سے کوئی لڑکی اس لانچ کو سیٹ کر رہی ہے, وہ ویڈیو میں نے نہیں بنائی ہے, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. میں جب اپنے کیمرے سے کوئی ویڈیو بناتا ہوں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ اس میں لیڈیز بولو نا نہ آئیں. اب کوئی اور بنا رہا ہو تو بھائی اس میں مجھے ملامت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ میں کہیں بھی چلتا ہوا جا رہا ہوں, خواتین بھی تو چلی رہی ہوتی ہیں نا, یا تو میں ان کو روک دوں یا خود رک جاؤں. تو دو ہی حل ہے, یا تو میں, یہ کینیڈا کی ویڈیو تھی, کینیڈا میں جا کے پابندی لگا دوں کہ میں جہاں جہاں انجوائے کرنے کے لیے جاؤں گا لانچ میں, جائز جگہوں پہ, کوئی فلم دیکھنے تھوڑی جا رہا ہوں میں وہاں, میں جہاں جہاں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے میرا بھی حق ہے کہ نہیں ہے, میں لانچ میں جاؤں, میں سمندر میں جاؤں, تو کینیڈا کی تمام انگریز خواتین کو چاہیے کہ برقع پہن کے وہ سائڈوں پہ ہو جائیں. یا تو یہ حل ہے, یا یہ کہ میں جانا چھوڑ دوں, میں وہاں جاؤں جہاں سب آدمی ہوں, تو وہ مسجد ہی ہے پھر, اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمیشہ کسی پہ اعتراض کرنے سے پہلے بات کرنی وہ چاہیے جس کے تمام پہلوؤں پہ آپ غور کر لیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے. اب وہاں جہاں میں کینیڈا میں ایک لیک ہے, ایک جھیل ہے, وہاں میں جب, مجھے بتاؤ کینیڈا میں کسی جھیل پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ نا, کیونکہ اس پہ اتنا بڑا تماشا بنا ہے. کچھ لوگوں نے میرے بیان پہ ہی پابندی لگا دی کہ اس آدمی کو ہم نے بلانا ہی نہیں ہے, دیکھو یہ لڑکی پیچھے سے وہ جو ہے نا لانچ میں بھی بٹھا رہی ہے اس کو, اور یہ جا رہا ہے, یہ کیسا یار, کس توبہ توبہ استغفر اللہ. تو ان کو میں کہہ رہا ہوں, بڑے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پابندی لگا دی, تو لگاتے ہیں, کوئی اس سے ہماری صحت پہ کوئی ایسا فرق پڑتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرے لیے کینیڈا جانا جائز ہے یا نہیں. پہلا سوال, کینیڈا میں میرے لیے کسی جھیل پہ تفریح کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے. اس میں لانچ میں بیٹھنا, وہ بھی مولویوں کے ساتھ, سارے مدرسے کے طلبہ تھے, یہ نہیں کہ چھپڑ میں کسی کو لے کے گھوم رہا ہوں میں, وہاں پہ سارے مولانا لوگ تھے, تبلیغی جماعت والے تھے, مدرسے کے طلبہ بھی مدرسے کے طلبہ تھے جنہوں نے میرے لیے گھمانے پھرانے کا انتظام کیا کہ ہم آپ کو گھمانے لے کے جائیں گے. تو لانچ میں انہوں نے مجھے, مولویوں نے بٹھایا, سارے دائیں بائیں مولوی, وہ نظر نہیں آ رہے, نظر کون آ رہی ہے ان سب کو؟ ایک لیڈی نظر آ رہی, تو ٹرکی تو یہ لوگ ہوئے. اچھا خیر, تو ان مولانا نے مجھے لانچ میں بٹھایا, میرے لیے اس لانچ میں بیٹھنا جائز تھا یا نہیں تھا؟ وہ لانچ کا اور اس پورا سیٹ اپ کا انتظام انگریز خواتین کے پاس تھا. تو اگر وہ پورا سیٹ اپ میرا ہوتا اور میں نے وہ لڑکیوں کے حوالے کیا ہوتا, تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے یہ کام کر رہے ہو. بھائی وہ کینیڈا کی گورنمنٹ ہے, تو وہ جو چاہے کرے, ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے. بسوں میں بیٹھتے ہیں, جہاز میں بیٹھتے ہیں, تو کیا وہاں کوئی داڑھی مونچھ والے آدمی آتے ہیں چائے لے کے آپ کے سامنے؟ ایئر ہوسٹس آتی ہے نا. امریکہ میں ہم نے دیکھی ہے جہازوں میں ایئر ہوسٹس بوڑھی بوڑھی, بالکل بوڑھی عورتیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جوان ہو یا بوڑھی ہو, وہ کہتے ہیں یار کام ہو, وہ کام کرتی ہیں. آپ چائے منگواؤ, ٹھک کر کے چائے آئے گی, آپ نے پانی منگوانا ہے, ٹھک کر کے پانی آئے گا. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ایئر ہوسٹس کا ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ شاید کچھ اس کے بغیر شاید بیٹھیں گے نہیں لوگ, واللہ عالم, واللہ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن بہرحال. تو اب آپ کو جہاز میں بیٹھنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں ایئر ہوسٹس چائے لے کے آتی ہے, تو بھائی پھر تو کہیں بھی بیٹھنا جائز نہیں آپ کے لیے, کہیں بھی جانا جائز نہیں ہے. تو اس لیے اعتراض کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں, اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچا کریں کہ مفتی صاحب کی جگہ اگر آپ وینکوور میں ہوتے اور آپ کو کوئی لیک پہ گھمانے کے لیے لے کے جاتا اور آپ کو کوئی لانچ میں بٹھاتا اور بٹھانے والی لڑکی ہوتی, تو آپ کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے اس کو کہ چونکہ لڑکی بٹھا رہی ہے. حالانکہ لڑکی سے کوئی ہمارا لینا دینا تھا نہیں, وہ انگلش میں ٹھش پش بہت بول رہی تھی. جب زیادہ اس نے میرے ساتھ انگلش بولی ہے نا, تو میں نے ایک دوست سے بولا, میں نے کہا پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولے انگلش میں بات کرے میرے سے. خیر میں نے کہا گھنٹے سے پنجابی میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے, اس کو بولو تمیز سے کس میں بات کریں, انگلش میں. اس کو نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نے کیا کہا. خیر اپنی بے عزتی چھپانے کے لیے میں نے کہا یہ, کیونکہ انگلش بولے جا رہی تھی اتنی فاسٹ, تو اس لیے میں نے پھر مذاق میں اس سے کہا کہ میں نے کہا اس کو بولو یہ پنجابی چھوڑ کے میرے سے کس میں بات کرے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آیا تو اس کی کیا سمجھ میں آیا ہوگا. خیر تو اعتراض تو لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ہاں یہ ایک اعتراض بنتا ہے کہ ایسی ویڈیو جس میں اس طرح سلیو لیس ڈریس میں کوئی لڑکی ہو, ایسی ویڈیو یوٹیوب پہ نہیں ڈالنی چاہیے. یہ اعتراض بالکل درست ہے. تو اس کا جواب یہ کہ وہ میں نے نہیں ڈالی, وہ کسی اور نے بنا کے ڈال دی ہے. اور ایک اور بات سے بات چلتی ہے, یہ جو میری آج کل بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ, یوں چلتا ہوا جا رہا ہوں, پھر یوں دائیں دیکھ رہا ہوں, پھر کلاس میں جا رہا ہوں, یہ میں نہیں بنا رہا, نہ مجھے یہ طرز عمل پسند ہے.
اب ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. میں کلاس میں جاتا ہوں, کوئی طالب علم بنا رہا ہوتا ہے, میں نیچے جامعۃ الرشید کے پارک میں چائے پی رہا ہوں, وہاں سے کوئی طالب علم بنا رہا ہے, ہم روک روک کے تھک گئے, ابھی آہستہ آہستہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لیکن یہ کام میں نہیں کرتا, اور میں طلبہ سے کہتا ہوں یہ فنکاروں پہ, اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. اسٹائل مارنا, گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑی سے اتر رہے ہیں, پھر یوں جا رہے ہیں, پھر یوں اسٹائل مارا, یہ ایکٹروں پہ کے کام ہے, یہ علماء کے پہ سوٹ یہ چیزیں نہیں کرتی. تمیز سے زندگی گزارو, جو یہ شو بازی چھوڑ دو. تو یہ بھی میرا ٹک ٹاک پہ کوئی اکاؤنٹ ہے ہی نہیں, ٹک ٹاک پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو یہ سب لوگ کر رہے ہیں اپنے چینلوں کو گرو کرنے کے لیے, مجھے استعمال کیا جا رہا ہے کہ یوں آ رہے ہیں, یوں جا رہے ہیں, ایسے اسٹائل مار رہے ہیں, یہ میں نہیں کر رہا. خیر, ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا, وہ جنت میں جائے گا, جہنم سے وہ بچے گا. تو یا رسول اللہ, ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو, ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے, بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک. کہ جس جو ایمان لایا, نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا, کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد, ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ بھائی جو بول رہا ہے نا اس سے پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس لفظ کا مطلب اس وقت کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو, تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو, وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو, نیاگرا فال بولو مت جاؤ, شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو, صحیح ہے نا, بیوی بچوں سے محبت مت کرو, یہ مطلب آتا ہے نا. دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں, گاڑیوں سے محبت مت کرو, پراٹھوں سے محبت, جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی, پراٹھوں سے محبت مت کرو, ناشتے میں انڈے مت کھاؤ, نہاری وہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو. یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا جس سے بیڑا غرق ہو گیا عیسائیت کا. سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو, دنیا سے بے رغبتی, تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے, اللہ اللہ کریں گے, اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف, نہ شادی بیاہ نہ بچے, بس اللہ اللہ. پادریوں نے کیا کہا؟ بس ہر وقت کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. وہ ہوا تو نہیں بیچاروں سے اللہ اللہ, بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گئے, کچھ بچے بھی رہے, لیکن یہ گڑھی بھی وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, قرآن کہتا ہے یہ انہوں نے خود سے گڑھی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا. اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو, تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ, دنیا سے دل مت لگاؤ. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا, اے اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ, اس حکیم سے پوچھو گے نا گرم سے کیا مراد ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاتھ لگا کے دیکھ کے ٹھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو؟ وہ کہے گا نا نا نا, پوری لسٹ بنا کے دے گا آپ کو, یہ چیزیں گرم چیزیں ہیں, یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں, یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے, ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی بات,
قرآن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ, اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا, تو قرآن سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت, ان کی 100 بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت, اور تخت بھی اتنا لگژری, ایسا لگژری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے, اور ملکہ سبا دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے, یہ کیا ہے بھائی, اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے. تو دنیا کی محبت کا اگر یہ کانسیپٹ ہوتا جو پادریوں نے بنایا, تو اس تصور میں کیا سلیمان علیہ السلام پورے اترتے ہیں؟ آپ لوگ, مجھے لگ رہا ہے اب سب بھول بھلائیاں ہو گیا, جو بیان سننے کے آداب تھے وہ سب ختم ہو گئے, بھول گئے. جب نہیں ہو تو نہیں بولنا ہے آپ نے, ہاں ہو تو ہاں بولنا ہے, گردن ہلانی ہے, یوں کرنا ہے. کچھ مجھے رسپانس دیں گے تو مجھے لگے گا کہ کچھ آپ لوگ میرے ساتھ, میں نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ نے تو کچھ کھایا ہوگا نا. تو دوسری بات یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کی فطرت مرغوب چیز دیکھ کے ہٹنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے؟ جانا ہے. تو اسلام کیسے روک سکتا ہے ایک ایسی چیز سے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو؟ کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر, بھائی مفتی صاحب آپ خود بتا دو کہ جس دنیا سے ہمیں اللہ نے محبت سے منع کیا اس کا مطلب ہے کیا؟ وہ والا مطلب تو نہیں ہے جو پبلک سمجھ رہی ہے. دیکھو, محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے, لیکن اس کا ایک خاص معیار ہے کہ اتنی لیگل ہے اتنی اللیگل ہے. اس کوانٹٹی سے زیادہ ہوئی. پائلٹ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا, میں تو پائلٹوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے میری, تو میں پائلٹوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا خدا نخواستہ پائلٹ اگر پی کے آ گیا, ہمارے پائلٹ تو نہیں پیتے مسلمان پائلٹ, لیکن بہت سارے جو غیر مسلموں کے پائلٹ ہیں وہ تو پی کے بھی بیٹھتے ہیں نا. تو آدمی جب جہازوں میں بہت سفر ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ان لوگ کو تو پینے کی عادت ہے, پتہ چلا پائلٹ صاحب 2 بوتلیں پی کے زیادہ آ گئے اور جہاز الٹا ہو گیا, وہ سمجھ رہے ہیں سیدھا ہے, حالانکہ وہ خود الٹے ہیں. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ پائلٹ نے پی لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں, تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. تو میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا دنیا میں لا کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی لا یہ ہے کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ اگر الکوہل کی مقدار آپ کے بلڈ میں ہو تو آپ کو سزا ہوتی ہے. ڈرائیونگ میں بھی یہ اصول ہے, وہ چیک کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ, آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں نا, وہ پولیس والا آتا ہے, پتہ نہیں کوئی آلہ لگا کے چیک کرتا ہے, اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے 2 ڈھکن زیادہ تو نہیں پی اس نے کہیں. پورے ڈھکن ناپے ہوئے ہوتے ہیں, 3 ڈھکن الاؤ ہیں, 4تھا ڈھکن تو ان کا پورا حساب کتاب. ہم اس کو ڈھکن سے تعبیر کرتے ہیں, ان کا کوئی خاص کوانٹٹی ہے, یونٹ ہے ان کے ناپنے کے. ڈھکن میں جو مزہ ہے بولنے میں وہ یونٹ میں تھوڑی ہے. تو وہ ایک پورا ان کا ایک یہ ہے بھائی اتنی لیگل ہے, اس سے زیادہ اللیگل ہے. تو وہ کہتے ہیں شراب الاؤ نہیں ہے, تو مطلب ان کے یہ نہیں ہوتا کہ الاؤ ہی نہیں ہے, مطلب اتنی کوانٹٹی سے زیادہ الاؤ نہیں. آپ کو لائسنس جب ملتا ہے تو آپ کی نظر ٹیسٹ کی جاتی ہے, یعنی کی جانی چاہیے, چاہتی نہیں ہے. نابیناؤں کو بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے ہمارے ہاں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اس حد تک تو برداشت کر لیں گے, چشمے سے ریکوری ہو جائے گی, ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ اگر نظر خراب ہے, 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں آپ کو, سگنل لے کے آپ سمجھ رہے ہو کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے آگے, 4 یا تو مسائل ہوں گے نا. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا اصل ہے, اس کو بچانا ہے, حالانکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی آپ نے جس کو جھوٹی موٹی کا سمجھ کے اس کو ٹکر مار دی, آپ کا خیال تھا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے, اصل میں وہ والا ہے جس کو بچانا ہے میں نے, حالانکہ اصل یہ تھا. وہاں سے گزار دیتے آپ گاڑی. بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے بھائی اس حد تک تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نظر خراب ہوگی, لائسنس نہیں ملے گا آپ کو. تو ہر چیز میں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہر چیز میں ایک معیار ہے. اور
ہر ادارے کا الگ معیار ہے. فوج کا معیار ذرا زیادہ اونچا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پولیس کا معیار ہے وہ تھوڑا سا کم, رینجرز کا اس سے کم, پولیس کا اس سے کم, ایسے ایسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو میرے بھائی, جب اللہ میاں ہم سے کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ, تو دل لگانے کا بھی اللہ کے ہاں ایک معیار ہے. ایک حد تک دل لگانا یہ نہ صرف جائز بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری, لیکن اس کی ترغیب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگے گا. کبھی آپ نے کسی کو بھوک لگ رہی ہو, آپ اس کو روٹی کے فضائل نہیں سناتے کہ دیکھ جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لینی چاہیے. وہ کہے گا آپ کے مشورے کے بغیر بھی میں یہ کام کر لوں گا, آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس لیے شریعت میں دنیا سے دل لگانے کے فضائل کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خود بخود لگتا ہے, نیچرل ہے. پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہاں تک لیگل ہے, لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جتنا لیگل ہے اس کو انلیگل سمجھنا حرام ہے. جتنا لیگل دل لگانا ہے نا اتنا کیا ہے, لیگل ہے. اس پہ اگر کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے. تبھی اسلام نے جس اہتمام سے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے, اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے. پابندی ہے. لوگ ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, اس وقت کے فقہا کا اس میں اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جائز تھا. مسئلہ کیا تھا وہ میں بیان کروں گا تو یوٹیوب پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی نا, اس لیے میں اصل مدعا کو بیان کرتا ہوں جو اس مسئلے سے سبق دینا مقصد ہے. وہ ہے امام حنیفہ کے نزدیک جائز تھا, باقی فقہا کیا کہتے تھے, اس کو ناجائز. اب کسی نے امام صاحب پہ الزام لگایا کہ ابے یہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں, رخصتیں دے رہے ہیں, دیکھو وغیرہ وغیرہ نا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی نظر میں یہ جائز ہے تو آپ خود کیوں نہیں یہ کام کرتے, اور اگر خود یہ کام نہیں کرتے تو ناجائز کیوں نہیں کہتے پھر اس کو. تو امام صاحب نے فرمایا, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ عبارت پڑھے ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے دور حدیث میں, پورے الفاظ یاد نہیں ہے. غالباً یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں, سورج رکھ دیں, یا یہ کہ مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیں, یعنی جتنا بھی مجھے فورس کریں, مجھے یہ کہلوا دیں کہ یہ جائز ہے, سوری ناجائز ہے, تو میں اس کو ناجائز قرار نہیں دوں گا, کیونکہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو پورا زور لگا دو, میرے منہ سے یہ نہیں نکلوا سکتے کہ یہ ناجائز ہے, کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں گا, امام صاحب کی بات کا مطلب کیا کہ میں ایک چیز کو جائز سمجھ رہا ہوں اور میں لوگوں کے دباؤ میں یا تانوں میں آ کے اس کو ناجائز کہہ دوں گا, تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی کم درجے کا ظلم بولو نہیں ہے. یوٹیوب کے مسئلے میں نا لوگ ہم پہ یہی زور لگا رہے ہیں, کبھی ڈاکٹر صاحب کا بیان پیش کر رہے ہیں, کبھی فلانا کا بیان پیش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو ہم مفتی طارق مسعود صاحب حرام کہیں, پھر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے چینل ہیں. ہم 20 دفعہ جواب دے چکے, بھائی ہمارا چینل تو بعد میں بنا ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت جب ہم نے اس کا فتویٰ دیا جائز ہونے کا. تو وہ کیا ہے, فورس کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہمیں اس دلیل کا جواب دے دو, میں اسی وقت ناجائز کہہ دوں گا, 2 سیکنڈ بھی مجھے ناجائز کہنے میں نہیں لگیں گے. لیکن ایک چیز کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں پبلک کے پریشر میں آ کے, تو قیامت کے دن الٹے ہم لٹکے ہوئے ہوں گے, آپ لٹکے ہوئے نہیں ہوگے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو اور بھی ناجائز قرار دینا پڑے گا. اب یہ ٹاپک چل گیا تو میں اس کو, کیونکہ لوگ پھر شارٹ کلپ بناتے ہیں, پہلے وہ امام صاحب کی بات مکمل کر لوں. تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے یہ نکلوا دو نا کہ یہ ناجائز ہے, پوری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا جائے گا, میں اس کو ناجائز نہیں کہوں گا. تو یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو جائز سمجھ رہا ہے تو اس کے ناجائز قرار دینا بھی جرم ہے. جیسے ناجائز کو حلال کر دینا, حرام کو حلال کر دینا جرم ہے, ایسے ہی حلال کو حرام کر دینا بھی کیا ہے, بہت بڑا جرم ہے. مشرکین یہی جرم تو کیا کرتے تھے. حلال حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس. اب میں ایک مثال دیتا ہوں یوٹیوب کی آمدن سے متعلق. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے, دارالعلوم کرنگی کا تو کوئی اس بارے میں واضح فتویٰ موجود نہیں ہے. بنوری ٹاؤن جو یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہتا ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ لوگ, وہ اس لیے کہ وہ ویڈیو ہی کو حرام کہتے ہیں.
یہ جو ہماری ویڈیو بن رہی ہے یا علماء کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہ اسی کو تصویر میں داخل سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ان کے اس فتوے کو فالو کرتے ہو تو پھر پورا فالو کرو. آپ پھر ویڈیو ہی کو حرام سمجھو, یوٹیوب کی میں کسی بھی کانٹینٹ کو حرام سمجھو آپ. تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ بھی علماء ہیں اور اہل حق علماء ہیں. جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی کسی کی بھی رائے کو بھی فالو کر لے تو اس پہ ملامت نہیں ہوتی. تو اگر آپ ان کی اس رائے کو فالو کرتے ہو کہ ویڈیو حرام ہے, پھر یوٹیوب چھوڑ دو, آپ ٹک ٹاک میں جائز چیزیں دیکھنا بھی چھوڑ دو, یہ ان کی رائے ہے. تو جب ان کی یہ رائے ہے تو پھر تو وہ یوٹیوب کا سارا سیٹ اپ ہی ان کے نزدیک ناجائز ہو گیا نا. ہمارے ہاں تو جو فتوا دے رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کی آمدن حرام ہے, وہ یوٹیوب پہ آ کے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو بنوری ٹاؤن کی نظر میں تو یہ عمل ہی ناجائز ہے, یوٹیوب پہ آنا ہی ناجائز ہے. آپ کا بات سمجھ میں. دوسری بات یہ مسئلہ ویسے ابھی بیان کرنے کا تھا نہیں, اچھا بھلا ہمارا دنیا کی محبت پہ بیان چل رہا ہے, پھر یہ یوٹیوب پہ میں نے گھسیٹ دیا. یہ جمعے کی نماز کے بعد میں بیان کروں گا تاکہ ہمارا ٹاپک جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا, اس میں یوٹیوب کی آمدن کا ٹاپک چھیڑوں گا. ابھی نہیں چھیڑوں گا میں, کیونکہ پھر میرا جو اچھا بھلا ایک بہترین ٹاپک چل رہا ہے وہ رہ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے جو دنیا کی محبت سے منع کیا, میں نے عرض کیا کہ اس میں جو جائز چیز ہے اس پہ بھی پابندی لگانا اسلام میں حرام ہے. کوئی نہاری کھا رہا ہے, کوئی بریانی کھا رہا ہے, کوئی دیکھ کے ڈھکن دیکھ سے جب آپ بریانی کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اس کی خوشبو سے انجوائے کر رہا ہے, تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی. تو ہمارے جب میری والدہ اور ہمارے گھر کی خواتین گئیں حضرت کے گھر نا, بیان ہوتا تھا تو حضرت کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بہت سونا پہنا ہوا تھا. ہمارے حضرت کی اہلیہ نے گولڈ بہت پہنا ہوا تھا. اور بھی بہت ساری خواتین گئیں تو وہ سب آ کے کہنی بھائی یہ مولانا ہے, ان کی بیگم نے اتنا گولڈ پہنا ہوا ہے, یہ کس ٹائپ کے مولانا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں گھر والوں کو گولڈ زیادہ پہناؤں گا. اور حضرت اسپیشل اس دن لازمی ان سے کہتے تھے پہنو جس دن خواتین بیان میں آئیں, تاکہ یہ جو کانسیپٹ مولویوں کے گھروں کا یا دینداروں کے گھروں کا ہے نا, اور یہ جو دنیا سے محبت کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. میں پورے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں دے رہے بھائی جان, ہم پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو, پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. آپ گوگل پہ ٹھک کر لکھو, ٹھک کر کے آ جائے گی. لکھنے میں ٹائم ہوگا, آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. پوری حدیث عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, پرا گندا لباس, بال بھی بکھرے ہوئے. ہم ہوتے نا جو ہم نے اسلام کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اپنی کھوپڑی میں, ہم کہتے بزرگ صرف یہی ہے. آج ایک ہم نے بزرگ دیکھا کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے اور بال بھی کیا ہیں, میلے کچیلے اور بکھرے ہوئے. ہماری نظر میں کانسیپٹ کیا ہے؟ تبھی روحانی عامل جتنا میلا ہوگا نا اتنا زیادہ چلے گا. پھر روحانی عاملوں پہ آ گیا میں, اللہ معاف فرمائے. روحانی عامل جتنا گندا, جتنی انگوٹھیاں اس کی ہوں گی نا, بالکل چھچورے نہیں جیسے لیڈیز پنا, اس میں انگوٹھیاں 6 4 انگوٹھیاں یہاں ڈالی ہوئی ہوں گی, منہ میں پان, بڑی بڑی مونچھیں اور میلا بدبو, جتنا اور جتنی الٹی الٹی باتیں کرے گا جو سمجھ میں ہی نہ آئے. ان کے چینل آپ دیکھ لو, ان کے یوٹیوب پہ بیان سنو روحانی عاملوں کے, نہ سر نہ پاؤں, پتہ ہی نہیں چلتا بیان بول کیا رہا ہے. یہ پتہ نہیں مستنڈے بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے, ایسے عاملوں کے سامنے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے. وہ میں ان سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت اوپر کی باتیں ہیں, بہت اوپر کی, کتنی بہت. اچھا عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں. جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا, تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں, جیسے آپ ہے نا, آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا, یہ ایکٹنگ ہے, ایسے کریں گے. یہ پھر یہ شو کرتے ہم آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے.
یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے, تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ, سمجھ لو ایکٹنگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا وہ. خیر, اور جتنی لمبی لمبی پھینکے گا ہمزاد موکل, کہہ رہے ایک آپ ہو ایک آپ کا ہمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کر آپ بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا, کوئی ہمزاد میرے ساتھ نہیں ہے, کوئی موکل میرے ساتھ نہیں ہے, میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے ایک فرشتہ ہے, وہ یہ ہمزاد نہیں ہوتے. وہ جن انسان کو شیطان ہے جس کو جن سے تعبیر کیا ہے, وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا, فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا, وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے, وہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ, اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا, باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا, بھائی کو بھی, بہن کو بھی, اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ, لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا, یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں میں بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے, دیکھا ہوگا بعض دفعہ. بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا, تو ہم کیا کرتے تھے, اس دھاگے کو ہٹایا, ہاتھ سے چپک گیا, اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا, اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں نا, پھر یوں یوں کیا, ادھر چپک گیا, پھر یوں کیا, ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا, مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے, یا نہا کے آ جاؤ. تو وہ پھلترو کہلاتا ہے, اس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا, آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2-2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے, پوری زندگی آپ بیگم یہاں ہے. یہ شریعت نہیں ہے بھائی, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے, اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر,